نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ریسرچ سینٹر کی جانب سے دورہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کا تیسرا لیکچر ہے جو سورہ نور کی آیت پر مشتمل ہے، اور جس میں یہ کہا اللہ تعالیٰ نے نکاح کے بارے میں۔ آیت نمبر 3 ہے کہ زانی مرد سوائے زانیہ یا مشرکہ عورت کے اور کسی سے نکاح نہیں کرتا، اور زناکار عورت بھی سوائے زانی یا مشرک مرد کے اور کسی سے نکاح نہیں کرتی، اور ایمان والوں پر یہ حرام کر دیا گیا ہے۔ تو آج اس سلسلے میں اس کڑی کے ساتھ ہم اس آیت کی ڈیفینیشن کے ساتھ ہم نکاح، اس کی اہمیت، اس کی کنڈیشنز اور ہماری ذمہ داریاں اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس دعا سے آغاز کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے، ہم جو کچھ بھی پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں اس کو اپنے اوپر اپلائی کر سکیں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا کر دیں۔ ہاں، تمام تعریفوں کے لائق اللہ رب العزت ہے جو لم یزل ہے، لا یزال ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ کچھ نہ تھا وہ تب بھی تھا، کچھ نہ رہے گا وہ تب بھی رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگن درود و سلام۔ نکاح اور اس کی اہمیت۔ نکاح کہتے کسے؟ دو لوگوں کا اکٹھا ہونا، ایک عورت اور ایک مرد کا اللہ کے حکم سے مہر رکھ کر دو گواہوں کے سامنے ولی کی اجازت سے ایجاب اور قبول کر کے ایک دوسرے کا ساری زندگی ساتھ نبھانا اور اکٹھے رہنا نکاح ہے۔ اور یہ اعلانیہ ہوتا ہے، چھپ کر نہیں ہوتا، اور اگر چھپ کر ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ زنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ ہم کیوں کرتے ہیں نکاح؟ عموماً جو ہے نکاح کا مقصد گھر بسانا، معاشرے کے اندر اپنے گھر کو بسانا، ایک معاشرے کے اندر ایک گھر کی تشکیل دینا جس میں میاں بیوی ہوتے ہیں، پھر بچے ہوتے ہیں، پھر ان بچوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ تو تقریباً 5 مقاصد ہوتے ہیں ایک نکاح کے پیچھے۔ ٹھیک ہے؟ اس میں سے پہلا مقصد جو ہمیں قرآن خود بتاتا ہے وہ ہے سکون کا حصول۔ انسان سکون کے لیے شادی کرتا ہے۔ آپ بھی اپنے بچے کی شادی کیوں کرواتے ہیں؟ سکون کے لیے۔ گھر میں سکون ہونا چاہیے، بچہ بھی سکون سے رہے۔ ٹھیک؟ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے اس رشتے میں۔ دوسرا جو مقصد ہوتا ہے وہ نظروں کی حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مردوں کو حکم دیا اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ پہلا پردے کا حکم مرد کو ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، نامحرم عورت کو نہ دیکھیں۔ تو جب نکاح کر لیا جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے گھر میں بیوی موجود ہے تو پھر نامحرم کو دیکھنے والی کوئی بات ہی نہیں بنتی۔ ٹھیک ہے؟ تیسرا جو مقصد ہوتا ہے، اس سے معاشرے میں کبائر سے انسان بچ جاتا ہے، کبیرہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ کبائر سے بچنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ چوتھا مقصد کیا ہے؟ نسل انسانی بڑھتی ہے، نسل بڑھائی جاتی ہے نا۔ زنا میں دیکھیں نسل نہیں بڑھتی، لیکن نکاح کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نسل بڑھتی ہے۔ ٹھیک؟ اور پانچواں جو مقصد ہے اور فائدہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بحقی کی روایت ہے کہ نکاح کیا کرو، میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ تو نکاح میں ایک یہ چیز بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی کثرت پر فخر کریں گے۔ کتنے بڑے مقاصد ہیں جن کے حصول کے لیے ہم اپنے بچوں کے نکاح کرتے ہیں یا ہم نے خود نکاح کیے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جو نکاح کرتا ہے اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ آپ نے سنا بھی ہوگا اس بات کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو نکاح ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ اور اب نکاح کرتے وقت نیت کیا ہونی چاہیے ہماری؟ نمبر 1، میں اپنے بچے کا یا اپنا آدھا دین مکمل کرنا چاہتی ہوں۔
نمبر 2، میں اپنی نظروں کو نیچا رکھنا چاہتی ہوں. ظاہر ہے عورت بھی غیر مرد کو نہیں دیکھے گی، مرد بھی غیر عورت کو نہیں دیکھے گا جب نکاح کرے گا. نمبر 3، میرا مقصد ہے اللہ میں نسل کو بڑھانا چاہتی ہوں. نمبر 4 مقصد کیا ہے؟ بچوں کی اچھی تربیت کروں گی، اس نسل کو بناؤں گی، بڑھاؤں گی. اور نمبر 5 اپنی اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بناؤں گی. یہی نیت ہونی چاہیے نا جی. سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس کی بیویاں، تمہارے ہی بیچ میں سے تمہاری بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کر سکو. ٹھیک ہے، پہلا اللہ نے اس کو اپنی نشانی بتائی. یہ دیکھیں نشانی کا کیا مطلب ہوتا ہے، جس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ہی جنس میں سے میں نے تمہاری بیویاں بنائی ہیں، تمہارا ہی حصہ ہیں. اماں حوا کہاں سے پیدا ہوئی تھی؟ آدم علیہ السلام کی نا وسیلے سے. تو پھر ہم کیا انہیں کا حصہ ہوئے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری ہی جنس میں سے تمہاری بیویاں پیدا کیں، اور اس میں تمہارے لیے سب سے پہلی کیا چیز رکھی؟ تاکہ تم سکون حاصل کرو. کتنا پیارا رشتہ ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ میاں بیوی کا رشتہ پرسکون رشتہ. اس سے زیادہ سکون آپ کو کسی رشتے میں بھی نہیں ملے گا. بہن بھائی لڑتے ہیں نا، سال ہر سال ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے. پھوپھیوں سے لڑائیاں ہوئی ہوتی ہیں نا، آتی ہیں آپ کے گھروں میں. خالاؤں سے لڑائیاں ہوئی ہوتی ہیں، چچیوں سے، تائیوں سے، اور اسی طرح بھائیوں سے، بہنوں سے. کتنے لیکن ایک واحد میاں بیوی کا رشتہ ہے کہ آپ صبح لڑتے ہیں اور شام کو پھر سے صحیح ہو جاتے ہیں. اور شام کو بھی اس لیے کہ اس نے آنا شام کو ہے. اگر گھر پہ ہی ہو تو 10-15 منٹ میں جھگڑا ختم ہو جاتا ہے عموماً. سب کی نہیں میں بات کر رہی. ٹھیک ہے، تو سکون ہے اس رشتے کے اندر. دوسری کیا چیز نشانی ہے اس رشتے میں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اسی کے آگے؟ اور تمہارے درمیان محبت اور رغبت ڈال دی. ایک دوسرے سے پیار بھی ہوتا ہے. دیکھیں آپ ایک ایسے مرد کو جس کو آپ جانتی بھی نہیں ہوتی ہیں، ایک سائن کرتے ہیں نکاح کے اوپر، نکاح کے پیپر کے اوپر، اور وہ شخص آپ کی زندگی کا سب سے مین پارٹ بن جاتا ہے پوری زندگی کے لیے. اور خود بخود محبت بھی ہو جاتی ہے. نہ ہمارے مزاج میچ کرتے ہیں، نہ ہمارے کٹس میچ کرتے ہیں، نہ ہماری کوالیفیکیشن میچ کرتی ہے، نہ ہمارے خاندان میچ کرتے ہیں، ہے نا. یہاں تو سگی بہنیں لڑ پڑتی ہیں. لیکن ایک شوہر کے ساتھ آپ کا مجھے کیا میچ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کے باوجود اس رشتے میں اللہ نے کہا میں نے محبت ڈال دی. تو یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے. یہ نشانی ہے اللہ کی. ایسی محبت کسی رشتے میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور رغبت ڈال دی، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. اللہ خود کہہ رہا ہے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اس آیت سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ اور نکاح کا رشتہ ہماری زندگی کا سب سے اہم رشتہ. ٹھیک ہے. نکاح کی فضیلت کیا ہے؟ کیوں کرتے ہیں ہم نکاح؟ نکاح انسان میں شرم و حیا پیدا کرتا ہے. ایک کنواری لڑکی کی شرم و حیا اور طرح کی ہوتی ہے، ایک دلہن کی شرم و حیا اور طرح کی ہوتی ہے نا. آپ کے بچے گھر میں ویسے بڑے فرینک ہوتے ہیں، شادی کے بعد تھوڑے عرصے کے لیے وہ آپ نے دیکھا ہوگا ان کے اندر ایک عجیب سی حیا اور ریزرو. آپ کہتے ہیں بچہ ریزرو ہو گیا میرا، ہوتے ہیں نا بچے آپ کے ریزرو ہو جاتے ہیں. لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، اونچی آواز میں نہیں بولیں گے، اونچا کہکا نہیں لگائیں گے، ہے نا. جھجک کے بولیں گے. سارے فیملی میں بیٹھے ہوں گے، بیوی کا نام نہیں لیں گے، ہے نا. بیویاں شوہروں کے نام نہیں. ایک شرم و حیا والا نا ایک سین. ورنہ عام لڑکیاں تو کندھے پہ ہاتھ مار کے تو بات کرنی اور اونچا اونچا بولنا وہ اور حساب ہوتا ہے. لیکن شادی کے بعد سب سے پہلا جو انسان میں جو تبدیلی آتی ہے وہ کیا آتی ہے کہ شرم و حیا پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے. شرم و حیا یہ چیز پیدا کرتی ہے اور آدمی کو بدکاری سے بچاتی ہے. کیوں کہ جب آپ کی بیوی موجود ہے تو پھر آپ غلط راستوں پہ کیوں جائیں گے؟ ٹھیک ہے. اور بیوی کے پاس بھی شوہر موجود ہے تو جب دونوں کے رشتے میں ہی اللہ نے سکون رکھا ہے تو بدکاری تو نہیں ہوگی نا. پھر شوہر جلدی گھر آئیں گے. دیکھیں اس سے پہلے آپ کے بیٹے دوستوں کے ساتھ پھرتے رہتے ہوتے تھے، لیکن جب شادی ہوتی ہے تو پھر پہلا تانا اس کو یہی پڑتا ہے اب تو بڑی جلدی آ رہے ہو ہیں، یہ اتنے عرصے کہاں تھے تم.
ہم خود ہی ان کو خراب کرتی ہیں نا یہ باتیں کر. حالانکہ آپ شکر کریں کہ آپ کا بچہ اب اچھے راستے پہ آ گیا, وہ گھر جلدی آ رہا ہے. کبھی ڈیوٹی ٹائم بیچ میں بھی آ جاتا ہے, سر میں درد کا بہانہ کر کے آ جاتا ہے گھر میں, دن کا کھانا کھانے آ جاتا ہے گھر میں, ہے نا. اور ہم اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ ماں کا تو کبھی خیال نہیں آیا. ہاں غلط کر جاتی ہیں نا, اس سے کیا ہوتا ہے بچے جھجک پڑتے ہیں. حالانکہ اس کا حق ہے, اس کا حق ہے نا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا جو نکاح کی فضیلت ہے, نکاح سے جنسی آلودگی سے معاشرہ محفوظ ہو جاتا ہے. غلط کاریاں نہیں ہوگی, بدکاریاں نہیں ہوں گی. جتنا اس نکاح کو ہم نہیں فروغ دیں گے, نکاح نہیں کروائیں گے, معاشرے میں کیا ہوگا, غلط کاریاں پھیلیں گی. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے بری عورتیں نکاح نہیں کرتی. کیوں؟ وہ کہتی ہیں میں ایک بندے کی پابند نہیں رہ سکتی. ہاں, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا نا. لیکن اگر ایک بیوی ہوگی, ایک شوہر ہوگا, تو بیوی بھی ٹائم پوچھے گی میاں کا کہ تم یہاں اتنی دیر سے کیوں گھر آئے, اور شوہر بھی بیوی سے پوچھے گا کہاں جا رہی ہو. پوچھا جائے گا نا کہاں سے آ رہی ہو, اتنی دیر کیوں لگائی, پوچھتے ہیں نا سوال. تو اس سے کیا ہوتا ہے معاشرے میں جنسی آلودگی پیدا نہیں ہوتی, وہ کنٹرول ہوتی ہے. پھر جو تیسری فضیلت ہے, باہمی محبت کا بہترین طریقہ نکاح ہے. پیار, یہ جذبہ اللہ نے ڈالا ہے, یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. آپ کو کوئی لڑکی پسند آ سکتی ہے, لڑکی کو کوئی لڑکا اپنے مزاج کے مطابق پسند آ سکتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر لڑکی پسند آ گئی ہے, چچا کی بیٹی پسند آ گئی ہے, ماموں کی بیٹی کوئی آ گئی ہے پسند, تو کیا کرنا چاہیے؟ لڑکے کو کیا کرنا چاہیے؟ دوستی کر لے. اپنے ماں باپ سے بولے گا نا امی مجھے وہ پسند ہے, آگے سے ماں کا کیا کام ہے؟ کرا دو. بھی لڑکی بھی راضی, لڑکا بھی راضی, لڑکی سے پوچھوا لیں اگر راضی ہے تو ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہاں تو پھڈے پڑ جاتے. تو نے دیکھی کدھر, تجھے ملی کدھر, تیرا کانٹیکٹ کیسے ہوا؟ پڑ گئی نظر, اس کی فیملی میں ہی دیکھی ہوگی نا, ظاہر ہے کہیں نہ کہیں نظر پڑ گئی. وہ آپ سے ایک جائز طریقے سے ایک بات کر رہا ہے بچہ. کیوں کہ یہ جو محبت کا جذبہ ہے یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. اور اس کا سب سے اچھا ذریعہ یہ ہے کہ ان بچوں کا نکاح خود کروا دیں. جب آپ نہیں کرواتے تو کیا ہوتا ہے؟ غلط کام شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ہم نے دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے زیادہ کوئی مؤثر چیز نہیں دیکھی. اس سے زیادہ کوئی مؤثر چیز نہیں دیکھی. لیکن اس کی بنیاد کیا ہونا چاہیے؟ تقویٰ. ٹھیک ہے. تقویٰ ہونا چاہیے اور دین ہونا چاہیے. یعنی آپ کو دیندار اور تقوی والی لڑکی پسند آنی چاہیے, اور لڑکوں کو پسند آتی بھی ہیں. بے شک جتنی مرضی کوئی لڑکا دوستیاں کرے, بیوی کی حیثیت سے اس کو دیندار اور تقوی والی بیویاں ہی پسند ہوتی ہیں عموماً. عموماً. ٹھیک ہے. بہیقی کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے, بس اسے چاہیے کہ باقی آدھے کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے. ہمارا دین آدھا کمپلیٹ ہو جاتا ہے. جب آدھا کمپلیٹ ہو گیا تو باقی تو پھر تھوڑا سا ہی رہ گیا نا, آدھا رہ گیا. اب اس کی فکر کریں, فیملی بن گئی, نکاح کر لیا, کتنی چیزوں سے اس سے کو اللہ نے بچا لیا. اب باقی آدھے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا اور باقی زندگی اچھی گزارے گا. ٹھیک ہے. سنن نسائی کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ تین لوگ ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے. 3 لوگ ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے. نمبر 1, وہ غلام جو اپنے مالک سے لکھواتا ہے, معاہدہ کر لیتا ہے کہ اتنی رقم ادا کرنے کے بعد تم مجھے آزاد کر دو گے, اور اس کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذمے اللہ اس غلام کی مدد کرتا ہے کہ اتنی رقم وہ جوڑ لے اور وہ آزاد ہو جائے. نمبر 2, وہ شخص جو برائی سے بچنے کے لیے نکاح کا ارادہ کرتا ہے, اس کی مدد کرنا اللہ کے ذمے ہے. یعنی اب وہ کمائے گا, اسٹرگل کرے گا گھر بنانے کے لیے, تو اس کی مدد کرنا اللہ کے ذمے ہے. اور نمبر 3, اس شخص کی مدد کرنا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے.
ٹھیک ہے. اور نکاح جو ہے نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ ہے. جن معاشروں میں نکاح نہیں ہوتا وہاں آپ کو خود پتہ ہے کہ زنا ہوتا ہے، اور جب زنا ہوتا ہے تو اس کے بچوں کو پیدا نہیں کیا جاتا. تو معاشروں میں کئی لوگ پھر ایسے ان میں رہتے اس معاشرے میں جن کے ہاں بچے یا نسل نہیں، بوڑھے بوڑھے رہ گئے اور بچے ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہونے ہی نہیں دیے گئے. تو کئی معاشرے، اور ان کو پھر اپنے ملک میں ترقی کرنے کے لیے باہر سے لوگوں کو بلا کر ان کو پے دے کر جاب دینی پڑتی ہے، کیونکہ ان کے اپنے ملک میں بچے نہیں ہیں، بہت کم ہیں. تو ان کے چلا نہیں سکتے وہ باہر سے لوگوں کو بلا کر. اگر اپنے ہی بچے ہوں گے تو اپنے ہی بچے سنبھال لیں گے. ٹھیک ہے، اپنی نسل ختم ہو جاتی ہے. اچھا، اگر نکاح نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ نکاح نہیں، کیونکہ اکثر بچے ہمارے یہاں آپ کیا کرتے ہیں کہ ہم نے نکاح نہیں کرنا. لڑکیاں کہتی ہیں ابھی ہم نے پڑھنا ہے، ابھی جاب کرنی ہے. لڑکا کہتا بھی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کچھ بن جاؤ، پہلے کچھ بن جاؤ. اس بننے کے چکر میں بیچارہ 40 سے اوپر کا ہو جاتا ہے. پھر لڑکی اس طرح کی نہیں ملتی. بہو تو 40 کی ہونی نہیں چاہیے نا. بہو 40 کی ہوتی ہے کسی کی؟ وہ 18 سے اوپر نہیں ہونی چاہیے. 20 تو پھر بھی ہے، لیکن بیٹا آپ نے 40 کا کر دیا. ٹھیک ہے، تو نکاح نہ کرنے والا سب سے پہلے جو اس کا نقصان ہے وہ ایک سنت سے محروم ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ صحابہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے. امہات المومنین تھیں تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی ہے؟ تو انہوں نے ان کی روٹین بتائی کہ اس طریقے سے رہتے ہیں، یہ اس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور بخشے بخشائے ہیں. ان میں ایک نے کہا کہ میں ساری عمر شادی نہیں کروں گا، اور مقصد کیا تھا کہ پوری رات پھر عبادت میں گزاروں گا. دوسرے نے کہا میں ساری عمر روزے رکھوں گا، ٹھیک ہے، کبھی نہیں روزہ چھوڑوں گا. تیسرے نے کہا میں ساری رات سوؤں گا نہیں، جاگ جا کے عبادت کروں گا. ایک نے کہا روزے رکھوں گا، ایک نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا. تو جب وہ چلے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آئے تو ان کی بیگم نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ 3 شخص آئے تھے اور انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بلایا اور ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ باتیں کی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول ہم نے تو یہ باتیں کی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رات کو سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں. میں روزے رکھتا بھی ہوں اور نفلی روزے چھوڑتا بھی ہوں، اور میں نے نکاح بھی کر رکھے ہیں. یاد رکھو جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہمیں سے نہیں ہے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایمان کے دائرے سے ختم ہو گیا نا، اس کا سسٹم ہی ختم ہو گیا. اس کو ہم آن ہی نہیں کر رہے، اللہ کے رسول ہی اس کو آن نہیں کر رہے ہیں. ہاں، تو اللہ کے رسول نے کہا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو نکاح نہ کرنے والا ایک سنت سے محروم رہ جاتا ہے. مسلم کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. ترمذی کی ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا شخص تمہارے لیے نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو. کن 2 چیزوں سے؟ دین سے اور اخلاق سے مطمئن ہو، تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا کرو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد پیدا ہو جائے گا. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ فتنہ اور فساد پیدا ہو جائے گا. ٹھیک، پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ بدکاری کا خدشہ بڑھ جاتا ہے، دین مکمل نہیں ہوتا. نکاح کن صورتوں پہ جائز ہے؟ کنڈیشنز. کنڈیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر یہ کنڈیشن پوری کریں گے تو نکاح ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا. اس میں سب سے پہلی جو کنڈیشن ہے وہ ہے ایجاب اور قبول، دونوں کا رضامند ہونا. ہمارے ہاں لڑکیوں سے پوچھا ہی نہیں جاتا. میجورٹی میں پوچھتے ہیں، میجورٹی میں نہیں پوچھتے. بس ماں باپ نے دیکھ لیا اور پوچھا بھی نہیں اور نکاح کر دیا. بعد میں جا کے لڑکی کہتی ہے مجھے تو تم پسند ہی نہیں تھے، مجھے تو تم پسند ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو پہلے بولتے. اب پہلے کیسے بیچاری بولتی؟ پوچھا ہی نہیں کسی نے. ٹھیک ہے، تو ایجاب اور قبول لازمی شرط ہے. یاد رکھیں بچوں کا نکاح نہیں ہوتا چاہے سارا گھر راضی ہے، اگر بچے راضی نہیں ہوں تو. پتہ ہے نا آپ کو، یہاں پوچھا ہی نہیں جاتا. پوچھا ہی نہیں جاتا. دونوں رضامند ہوں گے تب شادی ہوگی، ورنہ زبردستی کا نکاح باطل ہو جائے گا، نکاح ہوگا ہی نہیں.
وہی نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت آئی اور اس نے یہ مسئلہ پوچھا کہ میرے باپ نے میری شادی زبردستی کرا دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی، اب تمہاری مرضی ہے، اگر تم اس کے نکاح میں رہنا چاہتی ہو تو ٹھیک، نہیں تو خلا لے لو، چھوڑ دو اس کو. عورت کو اجازت دی گئی. نہیں بولتی نا بیچاریاں، بولتی، لیکن دیکھیں ان کو پیغام دے دینا چاہیے کہ مجھے یہ بندہ اور نہیں پسند ہے تو دیکھیں پھر محبت ہی نہیں ہوتی دل میں. ٹھیک ہے. پھر نکاح کے لیے پہلی شرط یہی ہے دونوں کی طرف سے ایجاب و قبول. دوسری چیز نکاح کے لیے یہ ہے کہ دینداری کا خیال رکھا جائے، جو کہ ہمارے ہاں شاید رکھا جاتا ہے دینداری کا خیال، کہ نہیں رکھا جاتا؟ کہیں کہیں رکھا جاتا ہے کہ نہیں رکھا جاتا؟ ہاں. دینداری میں مین چیز ہوتی ہے آپ کا عقیدہ، بچے کا اور بچی کا عقیدہ کیسا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے. ویسے نہیں دیکھا جاتا، کہیں ایسا دیکھا جاتا ہے، کہیں دین دیکھا ہے، نہیں اپنا رشتہ قریبی ہمارا ہونا چاہیے، اپنا ہونا چاہیے، چاہے گدا ہی ہو. بالکل. بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ 4 بنیادوں پر نکاح کرتے ہیں. پہلا ان کا ہوتا ہے مال، مالدار ہو، دولت ہو، پیسہ ہو، کماتا ہو، اچھا کماتا ہو، خوب کھاتا ہو. ہمارے یہاں بھی کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں، جاب اچھی ہو، بڑا سا گھر ہو، گھر اپنا ہو، بڑا ہو اور اچھے ایریے میں ہو، اور پھر گاڑی ہو بڑی سی. ٹھیک. دوسری جو بیس بناتے ہیں وہ ہے خاندان، اونچے خاندان کی ہو. ٹھیک ہے، اچھے خاندان سے لینی ہے. تیسری جو چیز دیکھی جاتی ہے خوبصورتی، بعض جگہ خوبصورتی پہلے دیکھی جاتی ہے، بعض جگہ تیسرے نمبر پہ دیکھی جاتی ہے، اور چوتھے نمبر پر دیکھی جاتی ہے دینداری. اے نوجوانوں، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، تم دینداری کو فوقیت دینا. کس نے کہا یہ جملہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ تم دینداری کو فوقیت دینا. ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے، چلیں پہلے کنڈیشن کو دیکھ لیتے ہیں پھر اس چیز پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. جو تیسری کنڈیشن ہے وہ ہے حق مہر کا ہونا. اگر حق مہر آپ نے نہیں رکھا تو نکاح نہیں ہوگا. حق مہر دینے کی نیت نہیں ہے تو بھی نکاح نہیں ہوگا. ٹھیک. آپ بولتے ہیں لکھ دو کس نے لینا کس نے دینا، تو یہ بھی بے ایمانی ہے، نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ حق مہر آپ کو دینا ہی دینا ہے. ٹھیک ہے. حق مہر کی کوئی مقدار معین نہیں کی گئی ہے قرآن حدیث میں، حسب توفیق ہوتا ہے، معروف طریقے پر ہوتا ہے. جتنا لڑکا افورڈ کر سکتا ہے، اور لڑکی بھی اسی طرح کی ڈیمانڈ کرے گی جتنا اس کو پتہ ہے کہ یہ بندہ افورڈ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے لکھوانا کہ لڑکا پھنس جائے، اور اس میں بھی ہماری نیت کیا ہوتی ہے کہ پھر یہ طلاق نہیں دے سکے گا. ٹھیک ہے. تو وہ طلاق نہیں دے سکے گا، وہ مجبور تو کرے گا نا، خلا لے لے، کیونکہ خلا میں تو مہر چھوڑنا پڑتا ہے. تو مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، یہ بھی مین کنڈیشن ہے. اور اس کے علاوہ 2 عادل گواہ ہونا ضروری ہیں. نکاح میں 2 عادل گواہ ہونا ضروری ہیں اور مہر ہونا ضروری ہے. تیسری چیز، لڑکی کے لیے لڑکی کا ولی ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. لڑکی کا ولی نہیں ہوگا تو نکاح نہیں ہوگا. جیسے آپ کہتے ہیں کورٹ میرج کر لی جا کر، تو کورٹ میرج میں لڑکی کا نکاح نہیں ہوگا، اور جب لڑکی کا نہیں ہوگا تو پھر اس کے ساتھ جو لڑکے نے کیا وہ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت زانیہ ہے، وہ عورت زانیہ ہے، وہ عورت زانیہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون زانیہ ہے؟ تو نے کہا جو بغیر ولی کے نکاح کر لیتی ہے، اور اس کے بچے ولد الزنا کہلاتے ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا، کہ ولی کے بغیر نکاح کیا تو بچے ولد الزنا کہلائیں گے. ولی کا ہونا. اب ولی کون ہوتا ہے؟ پہلا حق باپ کا ہے. فرض کریں باپ نہیں ہے، یا پاگل ہے، یا خیر خواہ نہیں ہے، نشئی ہے. ہوتے ہیں نا نشے والے کہاں کرتے ہیں بچوں کی شادیاں. یا پاگل ہے، ایب نارمل ہے، یا زندہ نہیں ہے، تو پھر اس کا چچا. چچا نہیں ہے تو پھر دادا. دادا نہیں ہے تو پھر بھائی. بھائی نہیں ہے تو پھر بیٹا. کوئی تو کوئی ہوگا نا. اگتے تو نہیں ہیں ہم، خاندان کے اندر ہی ہوتے ہیں.
تو اپنے فیملی کے اندر سے ولی ہوگا، راہ چلتا ولی نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے، راہ چلتا ولی نہیں بن سکتا۔ اور اللہ رحم کرے جیسے اب زلزلے آ گئے، کوئی سارا کوئی تہس نہس ہو گیا، ایک عورت بالکل اکیلی رہ گئی، کچھ نہیں بچا اس کا، وہاں ولی نہیں ہے، تو پھر وہاں ولی اس کی حکومت وقت بن جائے گی، ٹھیک۔ تب بھی یہ نہیں کہ وہ کوئی لڑکا پسند کرے گی اور جا کے اس کا ہاتھ پکڑے گی اور کورٹ میرج کر دے گی، وہ درخواست دے گی کہ میں اکیلی تنہا رہ گئی ہوں، میرے لیے یہ مدد کی جائے کہ میرا نکاح کروایا جائے، پھر اس کے لیے ولی وہ گورنمنٹ خود بنتی ہے، خود اس کا نکاح کراتی ہے، ٹھیک۔ یا پھر انتظامیہ جس ایریا میں رہتے ہیں وہاں کی انتظامیہ اس کی ولی بن جاتی ہے، لیکن عام طور پہ جب گھر میں ولی موجود ہیں تو کسی عورت کا جو غیر بندہ ہے اس کا ولی نہیں بن سکتا۔ اگر ددیال میں نہیں ہے تو پھر ننیالی رشتے آ جاتے ہیں، نانا ولی بن سکتے ہیں، ماموں بن سکتے ہیں، بھانجا بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ولی کا ہونا شرط ہے، اور یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی ولی نہیں بن سکتی، عورت کی ولی نہیں بن سکتی، یعنی کہ ماں نہیں بن سکتی؟ نہیں، بھائیوں کو پتہ ہی نہیں، باپ کو پتہ ہی نہیں، دادا کو پتہ ہی نہیں گھر میں کیا کام ہو رہے ہیں، لڑکی چھپ کے جا رہی ہے اور ماں رازدار ہے، ماں کو پتہ ہے، بہنوں کو پتہ ہے، اب وہ جاتی ہیں عورتیں جا کے نکاح کرائیں تو یہ بھی نکاح نہیں ہوتا، کیونکہ عورت کی ولی نہیں ہو سکتی، ٹھیک۔ یہ بھی ابن ماجہ کی روایت ہے۔ مسلم کی روایت ہے، جو شرائط شادی کے وقت لکھی جاتی ہیں، جو آپ نکاح نامے پہ لکھواتے ہیں، خیر آپ کو تو پتہ ہی نہیں نکاح نامہ کیا ہوتا ہے، دیکھا کبھی کسی نے فارم دیکھا اپنا کبھی؟ ویسے دیکھ لیں کبھی، اس کو دیکھا کریں، جب آپ شادیاں کریں اپنے بچوں کو بھی دکھایا کریں، پر بتایا نہیں نا جاتا اس میں آپ کے کتنے رائٹس ہوتے ہیں اس کے اندر، پہلے ہی کراس کر، ہاں کراس کر دیتے ہیں، ان کا وہ احسان ہی بہت ہے، ہماری بچی لے کے جا رہے ہیں، یوں لائنیں پھیر دیتے ہیں۔ سارے فارم ہیں، سب فارم آپ چیک کریں نا، اس میں سارے خانے بنے ہوئے ہیں، اگر کوئی شرائط لکھی گئی ہیں، شرائط لکھی گئی ہیں تو ان کو پورا کرنا لازم ہے، کیونکہ آپ نے اس کی بیس پہ نکاح کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی بیس پہ آپ نے نکاح کیا ہے، ٹھیک۔ اچھا، اگر اور اس میں اگر کوئی غیر شرعی بات لکھی ہے، یعنی شادی کے وقت سمجھ نہیں تھی، بعد میں سمجھ آئی، تو غیر شرعی بات کو پورا نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو شریعت کے مطابق ہیں، جو اصول ہیں، جو آپ کا جیسے جیب خرچ لکھا گیا ہے یا ماہانہ لکھا گیا ہے، وہ سارا ہاں شریعت میں نہیں ہے لیکن فارم میں ہے، ہاں جی، چلیں وہ تو آپ اور وجہ سے کاٹتے ہیں، شرائط میں لکھا ہوتا ہے جیب خرچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دوسری شادی نہیں کرے گا میاں، یہ لکھا ہوتا ہے۔ اچھا، اس پہ نہیں سائن کرتے کبھی لڑکے، اس پہ کبھی بھی نہیں سائن کرتے کہ نہیں یہ نہیں ہم نے سائن کرنا، ٹھیک ہے، لیکن یہ لکھا ہوتا ہے، اور یہ سب باتیں ان کی شرائط میں پھر جو لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو پوری کرنی پڑتی ہیں، تو نکاح نامے کو دیکھ لینا چاہیے اور جو شرائط لکھی ہیں اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اچھا جی، بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن شرائط پر تم شرم گاہوں کو حلال کرتے ہو ان کو پورا کرنا دیگر شرائط سے زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی ایک اگلی کنڈیشن جو آ رہی ہے، جو ہمارا آج کا ٹاپک بھی ہے، کہ مشرک کے ساتھ آپ اپنے بچی کا نکاح نہیں کر سکتے، مشرکہ عورت کے ساتھ آپ اپنے بیٹے کا نکاح نہیں کر سکتے، اور مشرک لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کا آپ نکاح نہیں کر سکتے، یا کافر کے ساتھ۔ اب ہمارے ہاں ایک کنسیپٹ ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ سنت سے ہی ہم سنتے ہیں حدیث میں، کہ اہل کتاب عورتوں سے مرد نکاح کر سکتے ہیں، عورتیں نہیں کر سکتی، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، اہل کتاب عورتوں سے مسلمان مرد نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط ہے، اہل کتاب پاک دامن عورتوں کے ساتھ، اہل کتاب پاک دامن عورتوں کے ساتھ۔ اہل کتاب میں بھی کچھ ایسے ہیں جن کا عقیدہ ٹھیک ہے، جو صرف اللہ کو ایک مانتے ہیں، ٹھیک ہے، رسولوں کو ان کے بیٹے نہیں مانتے۔ اہل کتاب میں جو پاک دامن عورتیں ہیں ان سے مسلمان مرد نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اہل کتاب مردوں سے مسلمان عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ باہر پڑھنے گئے، کوئی انگریز پسند آ گیا، نکاح کر کے لے آئے، ایسا نہیں ہوتا، عورت نہیں کر سکتی، عورت نے تو ویسے بھی ولی کے بغیر نہیں کرنا نا، ٹھیک ہے، اور اہل کتاب سے بھی نہیں کر سکتے۔
اب یہاں پہ مشرک کی ڈیفینیشن ہے جو کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ مشرک کون ہوتا ہے. آپ کے خیال میں مشرک کون ہوتا ہے؟ شریک ٹھہراتا ہے. ہمارے ہاں زیادہ تر وہ مشرک ہیں جو بت پرست ہیں، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں بس. یا اور بھی کوئی مشرک ہوتا ہے؟ اور بھی کوئی مشرک ہوتا ہے؟ کیا مسلمان مشرک ہو سکتا ہے؟ شرک کرنے والا مسلمان، ایک مسلمان ہے وہ مشرک ہو سکتا ہے؟ اگر شرک کرتا ہو تو وہ مشرک تو ہو سکتا ہے نا. یہ بات تو آپ مانتے ہیں نا کہ اگر ایک مسلمان ہے کلمہ پڑھتا ہے مشرک ہو سکتا ہے؟ اگر وہ شرک کرتا ہو تو مشرک ہو سکتا ہے. وہی نا کرتا. اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانے تو ہاں، اللہ کے علاوہ وہ کسی اور کو کیا مانے؟ حاجت روا، مشکل کشا، حفاظت دینے والا. اب چاہے وہ اس کے ہاتھ میں بندھا ہوا دھاگا ہے، اس کے گلے میں پڑا ہوا تعویذ ہے، اس کی ہاتھ میں انگوٹھی ہے، آپ کیا اس کو سمجھتے ہیں؟ توحید کے اوپر ہے بندہ. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم کر دیتے ہیں ایسے بچوں سے شادی، اور ہمارا کیا کانسیپٹ ہوتا ہے، ٹھیک کر لے گی، خود ہی سیٹ کر لے گی، شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے. ہاں، ایسا ہوتا نہیں ہے. ہم وہاں سے سٹارٹ کریں گے جہاں سے ہم رشتہ دیکھنے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لڑکے کی ماں جب رشتہ دیکھنے جاتی ہے یا کسی کو رشتے کا کہتی ہے تو پہلی تو جیسے ہم لوگ ہیں، ہم پہلی شرط رکھتے ہیں دیندار بچی ہو. میرا بیٹا داڑھی شاڑھی نہیں ہے اس کی، نمازی بھی نہیں ہے، میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، لیکن مجھے دیندار چاہیے جو میرے بچے کو سدھار دے. 25 سال میں آپ سے نہ سدھارا گیا بچہ اور وہ آ کر سدھارے گی، پہلی سوچ ہی آپ کی غلط ہے. یہ کام تو ماں کا تھا نا. ٹھیک. اب شروع تو ہم یہیں سے کرتے ہیں، لیکن جب ہم رشتہ دیکھنے جاتے ہیں لڑکی کا رنگ پسند نہیں آتا. دیندار تو ہے ماشاءاللہ، نمازی ہے، صوم و صلات کی پابند ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، فیملی بھی اچھی ہے، سارے اچھے ہیں، لیکن رنگ پکا ہے. اور میرا تو بیٹا کھلتا ہوا گلابی ہے نا، اس کا رنگ پیارا سا ہے، تو جمے گی نہیں، مزہ اچھی نہیں لگے گی. تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو بنا لیتے ہیں بہو. ریجیکٹ کر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں، بہنیں سج سج کے جاتی ہیں بھابھی ڈھونڈنے، ماں جاتی ہے بہو ڈھونڈنے. دیکھیں مرد بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے کون دیکھتا ہے؟ ماں بہنیں. ہاں. تو ریجیکٹ کر کے، اور ہمارے پاس نا اس کا کوئی جواز نہیں ہوتا. اب ان کو کیا بولیں؟ تو ہمیں ایک بڑا اچھا سا بہانہ آتا ہے، ہم بولتے ہیں ہم استخارہ کر کے بتائیں گے، کیونکہ دیندار ہے نا اگلا، تو آپ کو دینداری سے ٹریپ کرنا ہے. پسند تو آئی نہیں، اگلے کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے اس کو پسند نہیں آئی ہے نا. لیکن وہ کیا بولتے ہیں، اچھا ہم گھر مشورہ کر لیں، استخارہ کر لیں، پھر بتائیں گے. ہفتے بعد آٹومیٹکلی پتہ ہی ہوتا ہے استخارے میں کیا جواب آنا ہے. جواب تو وہ آپ کو دے ہی گئی ہیں. پھر آپ کہتے ہیں میں نے استخارہ کیا تھا پر میرا دل مطمئن نہیں ہوا، الٹے سیدھے سے خواب آئے ہیں. اگلے کو مطمئن کرنا. ٹھیک ہے. پھر انکار کرنا تھا. ایک اور رشتہ دیکھتے ہیں آپ، لڑکی خوبصورت مل جاتی ہے، لڑکی خوبصورت مل جاتی ہے. اب وہاں کیا ہوتا ہے، پیسہ نہیں ہے، میرا بیٹا یہاں آ کے بیٹھے گا اس چھوٹے سے گھر میں، گھر تو کسی اچھے ایریے میں لے لیتے ہیں. یہ کوئی جگہ تھوڑی، اب ہمارے تو پہچان والے لوگ ہیں، میرے داماد ہیں، میری بیٹیاں ہیں، انہوں نے آنا ہے، کس گھر میں آئیں گے لوگ، کیا سوچیں گے کس گھر کی بہو لے آئے. وہاں پہ بھی استخارہ چل جاتا ہے. ایک رشتہ آپ کو ملتا ہے خوبصورت بھی ہے، مالدار بھی ہے، پر دیندار نہیں ہے. وہ کر لیتے ہیں. چاند سورج کی جوڑی وہ کرتے ہیں. ہے. عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی پتا آپ کو، عقیدہ بھی ٹھیک نہیں ہے لڑکی کا. اب آپ نے بھی شروع میں نکاح کے مقاصد سنے کہ ہم نسل کو بڑھاتے ہیں اپنی، ہم عقیدے کے اوپر کرتے ہیں بات، ہم کہتے ہیں ہمارا صدقہ جاریہ بنے. اور لڑکی ہم نے کون سی چنی ہے، جو خوبصورت ہے، اچھے خاندان کی ہے اور مالدار ہے، جہیز خوب آئے گا. بیٹے کو بائک کیا گاڑی ملے گی اور دیں گے. وہ بھی کہہ دیتے ہیں پلاٹ لکھوائیں گے، پلاٹ لکھ دیں گے جی بیٹے کو، فلیٹ لے دیں گے خود. تو آپ کے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے اور آپ اس عورت کو اپنے گھر لے آتے ہیں، نہ اس کا عقیدہ ٹھیک. اب نسل بنی، بچے ہوئے. آپ کو پتہ ہے بچے کس کے دین پہ ہوتے ہیں، کس کے دین پہ ہوتے ہیں؟ ماں کے. آپ یہ لفظ نہیں سنتے ماں کے چمچے بنے ہوئے ہیں سارے، اپنے ساتھ ملا لیتی ہے. اچھا آپ بچوں کو منع کر دیں، کبھی نہیں بتائیں گے بابا کو بات.
ہے نا. باپ نے منع کیا وہاں نہیں جانا، وہاں ساری غیر شرعی رسمیں ہو رہی ہیں، نہیں بالکل نہیں جائیں گے. دن میں ہو کے آ گئے، مجال ہے کسی کے منہ سے نکل جائے. پاپا کو پتا بھی چل جائے. نہیں ماں لے جاتی. ماں لے جاتی ہے نا، کیونکہ ماں تو عقیدے کی ہے نا، ویسی وہ لے جاتی ہے. اور پکا کیا ہوتا ہے، ایک بھی نہیں بولتا بیچ میں سے. یہ ہمارے گھروں میں یہ چیز ہوتی ہے، ہوتی ہے. بیچارے لڑکے کو پتہ ہی نہیں. وہ تو بہت زیادہ پتہ ہی نہیں تھا کسی کو. ٹھیک ہے نا. تو عقیدہ، آپ نے ایک نسل خراب کر دی. بچے کس کے عقیدے پہ ہوں گے؟ ماں کے. جب وہ بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، انہوں نے جو بچپن میں دیکھا ان کو وہی صحیح لگے گا. میں ایک شخص کو میں نے دیکھا، وہ بوڑھا ہو گیا اور وہ کہتا ہے کہ اس نے نا اپنے فوت ہوئے باپ کی تصویر اپنے آفس کے پیچھے لگائی ہوئی، فوت ہوئے باپ کی. تو کہتے کہ یہ نا میرے لیے مرنے کے بعد بھی دعائیں کرتے ہیں میرے والد صاحب. اور باپ تو وہ ہوتی ہے ہستی کہ اگر مر بھی جائے تو اس کی قبر پہ بھی جا کے کونا کہ ہمارے لیے خدا سے دعا کرو، تو وہ آپ کے لیے دعا کرتی ہے. اتنا پکا عقیدہ اس کا. یہ باپ کے لیے، اپنے سگے باپ کے لیے اور اکثر لوگوں نے لگائی ہوتی ہے دکانوں پہ. لگائی ہوتی ہے، برکت کے لیے. کسی ولی کو چھوڑیں، کسی اور عقیدے کو چھوڑیں، اپنے باپ کی تصویر لگائی. اور عقیدہ رکھا ہوا ہے باقاعدہ، وہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ باپ، اور ہمیں ہی بتا رہے ہیں، ہم بچے تھے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے جب ہم نے یہ بات سنی کہ باپ تو وہ ہستی ہوتا ہے. اور وہ جاتے تھے قبرستان اپنے باپ کی قبر پہ، جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے کہہ رہے میں اپنے باپ کی قبر پہ جاتا ہوں، میں ان کو بتاتا ہوں میرا یہ مسئلہ ہے، اور مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور یہ وہ غریب آدمی نہیں تھے جن کی میں بات کر رہی ہوں، اچھی خاصی جائیدادوں کے مالک تھے، اچھے خاصے بیٹھ کے کھانے والے لوگوں میں سے تھے. عقیدہ خراب. اب اسی طرح یہ تو ہو گیا، آپ بہو لائی ہیں تو آپ نے بیٹے کی زندگی برباد کر دی. اب بیٹی کا رشتہ دیکھنے جاتے ہیں. میں نے کئی لڑکیوں کو ایسے دیکھا ہے، بھابھی ڈھونڈنے جاتی ہیں، لڑکی کا قد چھوٹا ہے، نہیں کرنی، اس کا رنگ دبتا ہے، بھائی کو نہیں، بھائی کے ساتھ نہیں سوٹ کرے گی، یہ موٹی ہے نہیں سوٹ کرے گی. اور جو کہہ رہی ہوتی ہیں تینوں خصوصیات ان میں بھی ہیں، وہ یہ نہیں سوچتی کل کو مجھے بھی یہ چیزیں فیس کرنی ہیں. اور ایسا ہوتا بھی ہے. اب جب بیٹی کی بات آتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، پھر دوستوں کو بھی کہیں گے یار کوئی اچھا سا رشتہ بتانا، بس تھوڑی سی ہیلدی ہے. خیر پھر کیا ہوا، باقی تو ماشاء اللہ ہر کام جانتی ہے، گھر خوب سمیٹتی ہے، سب کرتی ہے، لیکن بس تھوڑی سی نا اس کا رنگ تھوڑا سا ایسا، قد تھوڑا اونچا نہیں. اب آپ کیوں نرم پڑتے ہیں؟ اپنا معاملہ ہے، بیٹی کا معاملہ ہے. نرم پڑ گئے نا. وہاں بادشاہ بنے ہوئے تھے، کنگ بنے ہوئے تھے، اگلوں کے نقص نکال رہے ہیں، یہ رنگ بہت زیادہ گورا ہے، رنگ کم گورا ہے نا. کمنٹ دیتے ہیں آ کر، عربی کی طرح کا رنگ ہے، چھلی ہوئی عربی جیسے ہوتی ہے، شلجم کی طرح کا رنگ ہے، حالانکہ گورے میں آ رہے ہیں پھر بھی تکلیف ہو رہی ہے. بہت زیادہ ہی گورا ہے، عجیب سا گورا ہے، عجیب سا گورا رنگ ہے نا. اور قد تھوڑا سا کم ہے، تھوڑا سا زیادہ ہے، لڑکے سے اونچی نہیں اچھی لگے گی، یہ بات ہے. اور اب اپنی بیٹی کے لیے چینج. اچھا پھر بیٹی کے لیے بھی جب ہم رشتہ دیکھتے ہیں تب بھی ظلم کرتے ہیں. بیٹی کو آپ نے تربیت دی دینداری کی، نمازی ہے، عقیدے کی ٹھیک ہے، جو ہمارے گھروں کے ماحول ہے میں ان کی بات کر رہی ہوں. اب آتا ہے رشتہ. بیٹی کا مائنڈ آپ نے صحیح بنایا ہوا ہے، وہ بالکل دین کے مطابق چل رہی ہے. لڑکا ایسا دیندار آ گیا، اس کے پاس مال نہیں ہے، جاب اچھی نہیں ہے، کماتا ہے لیکن گزارے لائق ہے. کیا آپ ایگری کرتے ہیں اس کو داماد بنانے پہ؟ آپ کہتے ہیں تھوڑا بہت تو ہو نا، گھر تو اپنا ہو، کچھ تو ہو. اب اس کچھ تو ہو میں آپ ریجیکٹ کرتے جاتے ہیں نیک لڑکوں کو. اس قاری کو کیا پے ملتی ہوگی، اس مولوی کے ساتھ کیسے زندگی گزارے گی؟ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے یہ باتیں؟ اور لڑکی کی مرضی ہوگی بھی تو آپ اس کو سمجھائیں گی دیکھو بیٹا پیسہ بھی چاہیے، ضروریات زندگی کیسے پوری کریں گے؟ پیسے سے ضرورت ہوتی ہے پوری، یا اللہ کرتا ہے؟ اللہ نے کہا، ابھی ہم نے کیا پڑھا کہ جو 3 طرح کے لوگوں کی اللہ مدد کرنا اپنے ذمے لے لیتا ہے، جو برے کام سے بچنے کے لیے نکاح کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرنا اپنے ذمے. ہمارا ایمان نہیں ہے؟ آپ کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے راستوں سے دے گا آپ تصور بھی نہیں کریں گے، لیکن ہم نہیں کرتے. اس کے برعکس ہم کچھ ایسے لڑکوں کو پسند کرتے ہیں، بینک میں جاب ہے، بڑی سی گاڑی ہے، گھر اپنا ہے، اکیلا ہے، جھنجھٹ ہی نہیں کوئی، تم راج کرو گی. اور راج کرنے کے لیے آپ اپنی بیٹی کو جھونک دیتے ہیں، جس کا عقیدہ اس سے میچ نہیں کرتا، جس کی سوچ اس سے میچ نہیں کرتی، آپ اس کو وہاں جھونک دیتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے؟
اب وہ اس کی ریکوائرمنٹ پوری کرے گی یا دین کی ریکوائرمنٹ پوری کرے گی لڑکی؟ جاتے ہی وہ پردہ ختم کروا دیتا ہے، میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ ہی نہیں سکتی پردہ کر کے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کی بچیاں شادی سے پہلے برقعے پہنتی ہیں، شادی کے بعد برقعے اترتے ہیں کہ نہیں اترتے؟ گلوں میں دوپٹے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ کس کی غلطی تھی؟ آپ نے کوئی صوفی تھوڑی چنا تھا اس کے لیے، آپ نے کوئی مولوی قاری تھوڑی چنا تھا، آپ نے تو چنا تھا سی اے ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، بینک بیلنس تھا اس کا، اچھی اپروچ تھی، بڑے اونچے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا. کل کو ہم کبھی کسی کام پھنسے تو یہ آ جائے گا کام، داماد اونچے خاندان کا. اچھا اس بڑی والی کو غلط جگہ دے کے ساری چھوٹیوں کی زندگی برباد کرتے ہیں پھر اسی طرح. کیوں؟ اب بڑے داماد کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اور جو بیچاری یہ غریب کے ساتھ کر لیتی ہے شادی، اس بہن کو باقی ساری منہ نہیں لگاتی. ہم نے ایسا سیٹ اپ بنایا، دینداری کیونکہ نہیں نا دیکھ رہے تو برکت اٹھ گئی، خوشیاں اٹھ گئیں. ٹھیک، عقیدہ میچ کرنا ضروری تھا. دینداری، عقیدہ، تقوی، اس کی بنیاد پہ شادی تو ہم کرواتے ہی نہیں نا بیٹیوں کی اور نہ بیٹوں کی. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سوچ میچ نہیں کرتی. یا تو وہ لڑکی ساری عمر پستی ہے، صبر کرتی ہے. دیکھیے میں نے کئی توحید والی عورتوں کے گلوں میں تعویذ دیکھی جو ماں باپ کے گھر میں پکے عقیدے والی تھی، لیکن ساسوں نے ان کو تعویذ پہنائی، بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے، بچوں کے لیے. بچے نہیں ہو رہے، کسی نے کچھ کرا دیا، عقیدے خراب ہے نا. وہ بچنا چاہیں بھی تو بچ سکتی ہیں، آپ نے ان کی جھولی میں ڈال دیا. وہ تو جو مرضی کریں نا، جو وہ کریں گے وہ بچی وہی کرے گی. تو اس کا جواب کون دے گا؟ ماں باپ دیں گے. یہ بہت ظلم ہے. پوری زندگی وہ لڑکی روتی رہتی ہے. اور یا پھر دوسرا کیا ہوتا ہے؟ طلاق لے کے آ جاتی ہیں. عقیدوں کی بنیاد پر طلاق کم ہی ہوتی ہے، زیادہ تر عورتیں اپنا دین بدل لیتی ہیں، ویسی ہو جاتی ہیں. آپ بھی چلے جاتے ہیں ان رسموں پہ کہ بیٹی کا گھر ہے. دیکھیں آپ کو بھی جانا پڑتا ہے بعض جگہوں پہ، وہ آپ جانتے ہیں غیر شرعی رسم ہو رہی ہے، لیکن آپ کیوں چلے جاتے ہیں کہ بیٹی کا گھر ہے. بیٹی کو بھی جھونکا، خود بھی جاتے ہیں، اپنے شوہروں کو بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں، اپنی بہوؤں کو بھی کھینچ کھینچ کے لے کے جاتے ہیں. کل کو اس کی ناک کٹ جائے گی بیچاری کی، اس کو باتیں سننی پڑیں گی تیرے بھائی بھابھی نہیں آئے. آپ ایک جگہ جرم نہیں کر رہے ہیں، اپنے عقائد کے اوپر آپ پوری جنگ کر رہے ہیں، پوری جنگ اللہ کے خلاف. ٹھیک، یہ ہم بات سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمان مشرک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے. ہم سمجھتے ہیں نا چھوٹا گناہ، شرک چھوٹی سی بات ہے، اس میں کیا ایسی بات ہے بھئی ایک یہاں سے کاجل کا ٹیکا نکال کے لگا دیا، کسی کو نظر نہ لگے. وہ کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ ایک ٹیکا جو لگاتے ہیں، سرمے کا نقطہ لگا دیتے ہیں. عقیدے کا وہ ٹکا ہو گیا نا جو آپ کو بچا رہا ہے. اللہ تو نہیں بچا رہا آپ کو وہ ٹکا بچا رہا ہے، آپ کو وہ دھاگا بچا رہا ہے، آپ کو تعویذ بچا رہا ہے. عقیدہ خراب. اور آپ کہتے ہیں کون سی اتنی بڑی بات ہے، اس پہ بھی پابندی ہے. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے. دو توحید والے آدمی دوست ایک جگہ سے جا رہے تھے، پکے توحیدی تھے، یعنی اللہ پر ہی ایمان ان کا تھا، کسی پہ نہیں تھا، کسی بت کی پوجا نہیں کرتے تھے. ایک ایسا رستہ آیا جہاں پہ ایک بڑا سا بت رکھا گیا تھا، بت تھا بہت بڑا، اور وہاں اس کے مجاور بیٹھے تھے. راستہ وہی تھا جانے کا. مجاوروں نے کہا بھینٹ چڑھانی پڑے گی تب گزر سکو گے. یہاں بھینٹ پتہ ہے نا آپ کو، کوئی چیز قربان کرنی پڑے گی، کوئی بکرا، دمبا، کوئی مرغی، کوئی اس طرح کی چیز، کوئی جان، ایک جان دینی پڑے گی. تو ان دونوں نے کہا نہیں بھئی ہم تو اللہ کو مانتے، بتوں کو تو ہم مانتے نہیں، ہم تو نہیں دیں گے. اس نے کہا پھر تم گزر نہیں سکو گے، ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے. پھنس گئے دونوں. اب نہ واپس جانے دیں اور نہ آگے جانے دیں. ان کے پاس شیطان آیا. شیطان نے کہا کیا بڑی ڈیل ہے، کیا بڑی بات ہے، یوں مکھی مارو اور وار دور چلے جاؤ، تمہارا کون سا اس پہ عقیدہ ہے. اس میں سے ایک نے بولا میں تو یہ نہیں کروں گا. دوسرے نے مکھی ماری، مکھی مار کے وار کے اس کو جانے دیا. دوسرے کو انہوں نے وہاں شہید کر دیا، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. جو توحید پہ تھا. اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے دونوں کو اس کو بھی بلا لیا، دونوں کو موت آ گئی. وہ ایک تو شہید کر دیا گیا، ایک کو آگے جا کے موت آ گئی. اللہ تعالیٰ نے اس جس نے مکھی ماری تھی اس کو جہنم میں پھینک دیا، اور جو شہید کیا گیا تھا اس کو جنت میں ڈال دیا. اب ایک مکھی کتنی بڑی چیز ہے، نہ اس کا عقیدہ ہے نہ وہ مانتا ہے.
توحید پہ ہے، لیکن اس کو پورا کر دیا اس بات کو. تو اس سے آپ کو کیا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوتا. بچوں کے رشتے طے کرتے وقت اس چیز کا بہت دھیان کریں. ہم سورہ نور پڑھ رہے ہیں، سورہ نور میں یہ آیت موجود ہے کہ کوئی مشرک، کوئی زانی مرد کسی اور عورت سے نکاح نہیں کرتا سوائے جو زانیہ ہوگی، جو مشرکہ ہوگی. اور مشرک اور زنا یہ دونوں سیم ہے، پلید ہیں دونوں. ہم نے پڑھا تھا نا کل کہ یہ جو کام ہے، پلید چیزیں، خباثت والی چیزیں اور ناپاک نجس چیزوں میں کیا آتا ہے؟ شرک، زنا اور لواطت. ہم نے پڑھا تھا نا یہ. تو یہ وہ چیزوں میں، یعنی ان کا انجام برابر ہے، ایک جیسے گناہ ہیں. ہمارے بچوں کے افیئرز چل رہے ہیں، مائیں بے ہوش ہیں. افیئرز میں بات آگے بڑھتی ہے، آپ کو کچھ پتہ نہیں. منگنی کے بعد بچے فلیٹس میں مل رہے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں. ہم کہتے ہیں چلو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. مجھے بتائیں، شادی سے پہلے انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے کہ بعد میں؟ بعد میں ہی ہے زیادہ. لیکن چونکہ ماحول ایسا بنا ہوا ہے نا، غلط گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا ماحول بنا ہوا ہے. اور ہمارے معاشرے بھی اللہ معاف کرے بدکاری عام ہو چکی ہوئی ہے. اتنی عام ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. ہم ایک دفعہ فیملی ہماری جا رہی تھی، گاڑی میں تھے، اور نا اتنی سی تھوڑی موڑی سی ایک پرچی آ کر میری گود میں گر گئی. وہ جیسے اب اور سگنل پہ رکتے ہیں نا، تو میں ڈر گئی. چھوٹی تھی میں نے کہا ہائے اللہ، لگتا ہے کسی نے تعویذ پھینک دیا. میں ڈر گئی. تو وہ جو میرے ساتھ بیٹھی تھی نا، اس نے کہا اس کو اٹھا کے نا باہر پھینک دو. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتی اس کو مت کھولنا، اس کو باہر پھینک دو. میں نے کہا اس میں ہے کیا؟ یہ پارک کے باہر یہ کیوں دے رہے ہیں؟ کہہ رہی اس میں فون نمبر ہے. اب آپ کو سمجھ آئی وہ فون نمبر کیوں تھا اور وہ لڑکیوں کی گاڑی میں کیوں پھینکا گیا تھا؟ کانٹیکٹ بنانا. کیونکہ وہ پارک اس بات کے لیے مشہور تھا. اس پارک میں پارک کا نام نہیں لوں گی، وہ اس کام کے لیے مشہور تھا. جہاں کی انتظامیہ ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، جہاں اندر یہ غلط کاریاں ہو رہی تھیں، جہاں پہ بکنگ ہوتی تھی، جہاں پہ پیسے دے کر یہ کام کیے جاتے تھے، اس لیے باہر فون نمبر پھینکے جا رہے تھے. یہ مجھے بعد میں پتہ چلا. میں تعویذ سمجھ کے ڈر گئی، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی. میں ایک پارک کی بات کر رہی ہوں، تو سوچے جہاں یہ کھیل ہو رہے ہیں، یونیورسٹیز میں ہو رہے ہیں، پروفیسرز کے ساتھ. اب خبریں خود ہی آپ سنتے ہی ہیں نا، ایک عام چیز ہو گئی ہے. پھر ہم ڈر جاتے ہیں. صرف یہ کہنا ہے کہ جب بھی رشتے دیکھنے جائیں، کنگ نہ بنے، عاجز بنے، دینداری دیکھیں. دینداری کے ساتھ خوبصورتی ملتی ہے، ویل اینڈ گڈ. دینداری کے ساتھ خاندان اچھا ملتا ہے، ویل اینڈ گڈ. دینداری کے ساتھ مال ملتا ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن پہلی چیز کیا دیکھنی ہے؟ دینداری. اب مسئلہ پتہ کیا ہے؟ دیندار لوگ دنیا کو ترجیح نہیں دیتے. ان کے گھر سادے ہوتے ہیں. ان کے گھروں میں آپ کی مطلب کی چیزیں نہیں ہوتی. ان کے گھروں میں کارپیٹ نہیں، چٹائیاں ہوتی ہیں. ان کے گھروں میں آپ جیسے سٹینڈرڈ نہیں ہوتے. کاٹن کے پردے ہوتے ہیں، سلک کے نہیں ہوتے. اے سی نہیں ہوتے، پنکھے ہوتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں میری بیٹی یہاں کیسے جیے گی؟ وہ بیٹی جیے گی انشاءاللہ، اللہ اس کو سب دے دے گا. ایمان سب سے قیمتی چیز ہے نا، تقویٰ سب سے قیمتی چیز ہے. آپ تقوی اور ایمان کے بدلے دنیا کا سودا کر دیتے ہیں. ہم پڑھ رہے ہیں نا آج کل قرآن میں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے بدلے آخرت کا سودا کر دیتے ہیں. تو ہم اپنے بچوں کا یہی والا سودا کر دیتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ساری عمر مجرم. بیٹی بھی آپ کو کیا سمجھتی ہے؟ اماں آپ نے پھنسایا تھا. کیونکہ سب سے پہلے ماں اوکے کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے نا رشتہ، چاہے لڑکی کا ہو چاہے لڑکے کا ہو، اوکے پہلے کون کرتی ہے؟ عموماً ماں اوکے کرتی ہے. تو وہ بیٹی پھر آپ کو ہی آ کے بولتی. کچھ کی نہیں ہے، کچھ کیس ایسے نہیں ہیں، لیکن پھر وہ بیٹی کس کے پاس آ کے روتی ہے؟ ماں کے پاس. اماں اب مجھے یوں بولتے ہیں، اب میں یہاں جاؤں، اب میں پردہ نہ کروں، اب میں یہ شرک والے کام بھی کروں. خود کرواتے ہیں، پکواتے ہیں، بنواتے ہیں. تم نہ کھاؤ، میرے بچوں کو مت روکو، میرے بچوں کے بیچ میں مت آؤ. اور وہ مجبور ہوتی ہے وہاں پہ، اس کو سب رسمیں کرنی پڑتی ہیں. ہمیں سورہ بقرہ کی اس آیت کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے.
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور تم نکاح نہ کرو مشرکہ عورتوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے تم نکاح نہ کرو مشرکہ عورتوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، کیونکہ مشرک خواہ وہ تمہیں بھلی لگتی ہو، ایک مشرکہ عورت خواہ وہ تمہیں بھلی لگتی ہو، لونڈی سے، ایک مومنہ لونڈی سے بہتر نہیں ہو سکتی، اس سے بہتر ایک مومنہ لونڈی ہے۔ لونڈی کون ہوتی ہے؟ جس کو آپ پرچیز کرتے ہیں، خرید کر لاتے تھے، اس کی مطلب کوئی اس طرح ویلیو تو نہیں نہ ہوتی، لیکن وہ مومنہ ہے، وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، ایمان ہے، ایمان ہے، وہ تمہارے لیے کیا اللہ نے کہا زیادہ بہتر۔ جب اللہ کہہ رہا ہے، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اسی کے آگے، اور اسی طرح مشرک مرد جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں اپنی عورتوں کو ان کے نکاح میں مت دو۔ مشرک مرد جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں اپنی بچیوں کو ان کی زوجیت میں، ان کے نکاح میں مت دو۔ بے شک ایک مشرک مرد تمہیں زیادہ بھلا لگتا ہو، زیادہ اچھا لگتا ہو، جبکہ اس سے بہتر وہ مومن غلام ہے، اس سے بہتر ہے مومن غلام۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتائی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ مشرک لوگ تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی بتائی گئی ہے۔ مشرک کیا کرتے ہیں؟ آپ کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 221، ٹھیک ہے؟ یہ مشرک لوگ تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تمہیں اپنی مہربانی سے جنت کی طرف بلاتا ہے، بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ کس کی طرف بلاتا ہے؟ اب جنت اچھی ہے کہ جہنم اچھی ہے؟ جنت میں ہی جانا پسند ہے نا۔ بخشش اچھی ہے کہ اللہ کا عذاب اچھا ہے؟ سودا ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ساتھ ہی کیا کہتے ہیں؟ اور اپنے ان حکموں کو اللہ تعالیٰ تم لوگوں پر کھول کھول کر بیان کر رہا ہے۔ کھول کھول کر اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، کیوں؟ تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو، بچ جاؤ۔ کتنی بڑی بات ہے۔ مجھے بتائیں اس سے زیادہ پیارا انداز آپ کو کہاں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے پیار سے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ ہماری غلطیاں ہیں، ہم نے غلطیاں کی ہیں، آئندہ کے لیے، اگلی نسل کو سنوارنے کے لیے ہم نے ان غلطیوں سے بچنا ہے، اپنے ایمان کو بھی بچانا ہے، تقویٰ بھی رکھنا ہے، اور اپنے بچوں کے لیے آگے ہم نے ان کی حفاظت کا انتظام ہم نے کرنا ہے۔ یاد رکھیں یہ بچے قیامت کے دن ہمارے گریبان پکڑیں گے، میں آپ کو سچ کہہ رہی ہوں۔ یہ لڑکیاں آپ کو جنت میں جانے نہیں دیں گی جن کو آپ نے ایسے گھروں میں بیایا ہے، ایسی جگہوں پہ جا کے آپ نے ان کو مار دیا جہاں وہ بیچاریاں اپنا عقیدہ نہ سنبھال سکیں۔ یہ گریبان پکڑیں گی اپنے ماں باپ کا۔ مت سوچیں کہ ہم اونچے خاندان میں کر لیں، کہاں سے کھائے گی، اللہ کھلائے گا، آپ نہ فکر کریں۔ آپ اللہ کا بندہ ڈھونڈیں، بس اللہ کا بندہ، وہ بھی بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ آپ یقین کریں اللہ کے بندے نہیں ملتے ہیں، کسی بھی دور میں نہیں ملتے تھے۔ دین پر عمل کرنے والے ہر دور میں تھوڑے رہے ہیں، ہر دور میں تھوڑے رہے ہیں، لیکن کوشش کریں، ڈھونڈیں، جلدی نہ کریں، سوچ سمجھ کے اپنی بچیوں کے فیصلے کریں۔ آج آپ بچے کو نماز کا نہیں کہتے، وہ آپ کو ہی بولتا ہے، آپ مجھے مار لیتی ہیں نا، تھپڑ لگا، آپ کو بھی آج کہتے ہیں نا بچے، آپ اٹھاتی ہیں نا مجھے، ہم کہتے ہیں ہم نے آپ کو اٹھایا تھا، آگے سے بولتے تو مار کے کیوں نہیں اٹھایا تھا۔ آج وہ بچے آپ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، ابھی انہوں نے کوئی نقصان نہیں دیکھا ہوا، قیامت کے دن تو وہ جہنم کی آگ کی کالی لپٹیں دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے، وہ آپ کو چھوڑیں گے یا مجھے چھوڑیں گے؟ وہ تو اللہ سے کہیں گے، اللہ انہیں پکڑ۔ ان کی وجہ سے ہم غلط راستوں پہ چلیں۔ نکاح پوری زندگی کا سودا ہے، پوری زندگی کا فیصلہ ہے جو ہم اپنے بچوں کے بارے میں کرنے میں ہمیں اللہ نے اختیار دیا ہے۔ باپوں کو ولی کیوں بنایا؟ ولی کی ایک ذمہ داری ہے،
ولی کا دماغ کام کرتا ہے، اس کی سوچ ہوتی ہے، اس نے زندگی گزاری ہوتی ہے، اس کے تجربے ہوتے ہیں. ولی کو اسی لیے تو یہ ذمہ داری دی. یہ نہیں کہا نا لڑکی کو کیوں نہیں کہا کہ تم اپنا نکاح خود کر لو. سینس نہیں اتنی ہوتی بچیوں میں. آپ کو یاد ہوگا ابھی آپ جتنی عمر میں ہیں، آج سے 15 سال پہلے کی باتیں اور آج کی باتیں سوچیں، آپ کو اپنی باتوں میں فرق لگتا ہے؟ فرق لگتا ہے؟ آج سے 15 سال پہلے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو بونگی سی تھی، مجھے تو کچھ ہوتا ہے نا، مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں تھی، یہ دنیا داری والی باتیں تو مجھے آتی نہیں تھی، میرے تو اوپر سے گزر جاتی تھی. بس یہی بات ذہن میں رکھیں کہ ہم سمجھدار نہیں ہوتے، اپنی شادی کے فیصلے خود کریں. اس لیے ولی کی شرط رکھی گئی، اس لیے ولی کی شرط رکھی گئی کہ ولی تو سوچ سمجھ کے کام کرے. بچے غلط فیصلہ کر رہے ہیں تو بڑے تو سمجھداری والا کام کریں. لیکن یہاں تو کیا، بڑے ہی خراب ہیں، سوچتے ہی نہیں. پیسہ، گاڑی، گھر اپنا. اچھا جنہوں نے گھر دیکھ کے شادیاں کی ہیں نا، ان کی لڑکیوں کو وہ گھر میں نے نصیب ہوتے نہیں دیکھے، ان کو میں نے روتے ہی دیکھا. وہ پھر بھی کرائے پہ رہتے ہیں. جن کے رشتے گھروں کو دے کے کیے جاتے ہیں نا، کیونکہ وہ گھر اس کا تھوڑی ہوتا لڑکے کا، وہ تو وراثتی گھر ہوتا ہے. چاچوں نے قبضہ کیا ہوتا اس پہ، یا بڑے بھائیوں نے قبضہ کیا ہوتا ہے. آپ کی بچی کو تو پھر کرائے پہ رہنا پڑتا ہے. ملتا ہے آپ کو کچھ؟ جی. اور اگر بیچ میں رہتے ہیں تو پھر کلتے رہتے ہیں، چھوڑتے ہیں، نہ نگلا جاتا ہے نہ اگلا جاتا ہے نا. نہ چھوڑ سکتے ہیں اور نہ رہ سکتے ہیں. تو پھر آپ کی بیٹی غلاموں جیسی زندگی گزارتی ہے وہاں پہ. آپ نے تو اس کو مہرانی بنا کے بھیجا، وہ بڑا سا گھر، یہ گراج، یہ گیٹ، کوٹھی، اسلام آباد میں. وہ بھی میں کہتی ہوں ماں کے پاؤں نہیں ٹکتے. اور بیٹی ایک غلام کی طرح وہاں رہتی ہے. کیوں؟ اس کو بتایا جاتا ہے تمہارے علاقے میں تو یہ ہوتا ہے، تمہارے علاقے میں تو بچے ایسے پھرتے ہیں، یہ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے، یہ تمہارے ہاں چلتا ہوگا. اس بچی کی کیا زندگی ہے؟ آپ نے اس کی دنیا سواری کے بگاڑی. دین تو گیا، دین تو ہم نے خود تباہ کر دیا نا، اس کا دینداری دے کے تھوڑی کیا تھا، دنیا داری بھی بیڑا غرق کر دی اس کی. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جس عورت کی سسرال والے عزت نہیں کرتے نا، اس کے بچے بھی اس کی عزت نہیں کرتے. وہ اپنی ماں کی عزت نہیں کرتے. یہ آپ چیک کر لیجئے گا. جن عورتوں کو اپنے سسرال میں ہر وقت لان تان کی جاتی ہے نا، اس کے بچے بڑے ہو کر اپنی ماں کو کچھ نہیں سمجھتے. تو نسل تو گئی آپ کے ہاتھ سے. نہیں سمجھتے سارے. وہ جن کو اللہ توفیق دیتا ہے، جن کو اللہ دینداری سکھاتا ہے، یہ ان کی بات ہے. لیکن عموماً جو ہے، جو دنیا کے اندر پیسے کے اندر دھسے ہوئے لوگ ہیں، جو بچے دیکھیں گے ظاہرہ ماں کے ساتھ وہی کریں گے جو گھر کا ماحول ہے. میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ کچھ بچے جو گالی شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے، وہ بچے اٹھ کے اپنی ماں کو دیتے ہیں. اور وہ ماں پٹتی ہے، روتی ہے کہ میرا بچہ اٹھ کے آج مجھے یہ گالی دے رہا ہے. کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر وہ اس کی تربیت کرتی ہے، اس کو مارتی ہے، تو گھر والے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ڈانٹ بالکل سانس خوش کر دیتی ہیں کہ کیوں. سانس کے سارے گھر والے سارے. اور جس کے گھر میں یہ ماحول ہوتا ہے نا، اس گھر کا ہر بندہ ہی سردار ہوتا ہے. کیا ساس، کیا شوہر، کیا سسر، کیا جیٹھ جٹھانی، دیورانی، دیور، نندے نندوئی، نندوئی تک آ کے بات مار جاتے ہیں. اس کا کیا حق ہے؟ پر وہ بھی آ کے بول جاتا ہے. مارنے نہیں دیتے بچے کو، اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے کچھ نہیں. تو تربیت کہاں سے ہوگی؟ یہ تمہارے ہاں مارا جاتا ہوگا، ہمارے ہاں نہیں مارا جاتا. ہلا شیری دی جاتی ہے. تو اپنے بچیوں کے، اپنے بچوں کے بہو لانی ہے تب بھی سوچ کے لائیں. دیکھیں آپ کا اچھا خاصا ماحول ہے، ماشاءاللہ آپ نمازی ہیں، ایک بے نمازی عورت لے آتی ہے. اب آپ اس کو ڈنڈے کے زور پہ کہتی ہیں نماز پڑھو. ہاں، درخت جب چھوٹا ہوتا نا پودا، تو اس کو آپ سیدھا کر سکتے ہیں. جب وہ تناور درخت ہوتا ہے، اس کو پھر کلہاڑی سے توڑا جا سکتا ہے، وہ سیدھا نہیں ہوتا. بالکل. تو سوچ سمجھ کے اپنی زندگیوں کے اور اپنے بچوں کی زندگیوں کے فیصلے کریں. آپ یہ فیصلہ اپنے بچوں کا نہیں کرتے، بچوں کے بچوں کا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کر سکیں. نہیں تو قیامت کے دن وہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے، یہی مال اور یہی اولاد تمہارے لیے وبال ہیں. تو یہ نہ ہو کہ وبال کی صورت میں کھڑے ہوں، کہاں صدقہ جاریہ بننے تھے، کہاں بدعائیں دیتے پھرتے ہوں. ہوتا ہے ایسا بھی، کچھ بچے بددعائیں دیتے ہیں پھر. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے بچا کے رکھے. ایک اولاد ہی تو ہوتی ہے جو مرنے کے بعد دعا کرتی ہے، اور اسی کو آپ ایسی جگہ پھنسا گئے
سوچیں وہ آپ کے لیے کیا دعا کرے گا کہ جس کی آپ نے آخرت برباد کر دی. وہ چاہتا بھی ہے تو اس ماحول سے نہیں نکل سکتا. اس کو اللہ نے ہدایت بھی دی ہے, اس کا کوئی راستہ ہی نہیں آپ نے چھوڑا. اللہ تعالی ہمیں دینداری کے اوپر, توحید کے اوپر رشتے کرنے کی توفیق دے. یہ اتنے بڑے فیصلے, یہ نکاح کے فیصلے, یہ زندگی کے فیصلے, پوری لائف ٹائم کے فیصلے اللہ تعالی ہم سے صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے کروا دے. اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ بچوں کی تربیت ضروری ہے, ایسا ماحول بنانا ضروری ہے, اور اپنا مائنڈ بھی بنانا ضروری ہے. ایک بچی کو آپ نے ساری زندگی پینٹیں شرٹیں پہنائی ہیں, سلیو لیس ٹاپ لیس پہنا اس نے, ایسے ٹاپس پہنے اس کے بازو ہی نہیں ہے. اب آپ اس کو کہتی ہیں تیری میں اس بندے سے شادی کروں گی جو داڑھی والا ہے, 5 وقت نمازی ہے, آپ کی بیٹی کیسے مانے گی؟ وہ تو پہلے کہہ دیتی داڑھی والی سے میں نے شادی نہیں کرنی, داڑھی والے بندے سے میں نے شادی نہیں کرنی. آپ کیسے منائیں گے اس کو؟ تربیت تو آپ نے نہیں نا کی, یہاں پہ بھی آپ کی مسٹیک آ رہی ہے. آپ کہتے ہیں آج کی نسل بگڑ گئی, میں کہتی ہوں نہیں, پچھلی نسل بگڑی ہے. یہ مائیں بگڑی ہیں جن کے بچے بگڑے. یہ وہ بچے ہیں جن کو آپ نے موبائل دے کے وہاں کونوں میں چھوڑ دیا, جاؤ. یہ وہ بچے ہیں جو آج ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں, اور قیامت کے دن ہمارے گریبان پکڑیں گے. عقیدے شرک سے بچانا ہے, توحید پہ لانا ہے. افسوس کی بات ہے اتنی یونیورسٹیوں میں پڑھے لکھے بچے لکی بیگ پہ یقین رکھتے ہیں, لکی پین پہ یقین رکھتے ہیں, لکی کاپی پہ یقین رکھتے ہیں, لکی دن پہ, لکی نمبر پہ. آپ کے ہی بچے ہیں, تمہارا لکی نمبر کیا ہے؟ آپ کبھی بچوں کی بیٹھ کے باتیں, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے نا, ہم کہاں سے باتیں سنیں بچوں کی. ہمارے بچوں کے عقیدے بگڑ چکے ہیں, شرک کی طرف چلے گئے ہیں. تمہارا سٹار کیا ہے؟ سٹار کیا ہے؟ ٹوٹے ستارے کو دیکھ کر کیا دعا کرتے ہیں, کبھی پوچھا بچوں سے؟ اور کیوں دعا کرتے ہیں؟ ٹوٹا ستارہ دیکھ کر دعا کیوں کرتے ہیں؟ وہ تو ستارہ قبول کرے گا, تو ستارہ پرستی سیکھ لی نا اس نے. دعائیں کون قبول کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو وہ تو ستارے سے کر رہا ہے. تو کس نے دیے موبائل, کس نے نیٹ لگائے؟ ایک بندہ اپنے بچے کو ڈانٹ رہا موبائل مت دیکھو, میں نے کہا خود تو چھوڑو. تمہارے ہاتھ میں, تم کیسے کس منہ سے کرو اس کو کہو گے چھوڑ دو؟ خود کھیل رہے ہیں, خود لگے ہوئے ہیں, تو بچوں کا تو پھر جو دل کرے گا وہ دیکھے گا نا. کھانا نہیں کھاتا میرا بچہ, کھانا نہیں کھاتا. اور پھر یہ بھی نہیں کہ آپ چیک کریں وہ بچہ کیا کر رہا ہے, آپ کے سر سے اترنے ہوتے ہیں. پہلے مائیں گلی میں چھوڑ دیتی تھیں, گلی میں چھوڑ ایک ایک کو 2 2 تھپڑ لگائے, وہ روتے ہوئے باہر گلی میں چلے گئے, شام کو واپس آ گئے مرغیوں کی طرح. ایسے مرغیاں کرتی ہیں, چوزے چھوڑ دیتی ہیں, پھر شام کو سارے آ جاتے ہیں. دڑبا بن کے چلو سو گئے, صبح پھر نکل جاؤ سارے. بس ہم نے ایسے بچے پال لیے, اللہ پوچھے گا نہیں. ہم انسان ہیں, انسان. بہت بڑی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر. ہم بلیاں نہیں ہیں, نہ ہم مرغیاں ہیں. ٹھیک ہے, تو اپنی نسل کی حفاظت ہم نے کرنی ہے. دعا کریں اور اللہ سے یاد رکھیں, اللہ سے مدد مانگنی ہے. یہ کام اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہوگا, میرے آپ کی سوچ سے بھی نہیں ہوگا. سوچ کے بعد جو ہو گیا اس کے لیے استغفار اور دعائیں, پھر دعا میں بہت طاقت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کرتے رہو. دعا کی مثال ایک دستک جیسی ہے, بار بار دستک دی جائے گی, کبھی تو دروازہ کھل جائے گا. تو دعا کرنی ہے, دعا میں طاقت ہے. ٹھیک ہے نا. امام بخاری جو تھے یہ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے, نظر چلی گئی تھی ان کی, چھوٹے سے تھے. ان کی ماں نے اتنی دعائیں کی, اللہ نے اس ماں کی دعا سنی, ان کی نظر واپس آ گئی تھی. تو یہ نہ سمجھیں آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. بہترین جن سے غلطیاں ہو گئیں استغفار اور دعائیں کریں, ان بچوں کو سمجھائیں, ان کے بچوں کو سمجھائیں, اگلی نسل کو سمجھائیں. انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا آپ کی نیت کے مطابق. اور جب آپ استغفار کر لیتے ہیں, اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے, پچھلا معاف کر دیتا ہے, تو پھر آپ کی ذمہ داری ختم بھی ہو جاتی ہے. صرف پھر کیا ہے, اپنی کوشش جاری رکھنی ہے. ٹھیک ہے نا. میں نے کئی دادیوں کو دیکھا ہے پوتوں کو سدھار دیتی ہیں, بلکہ میں نے ایک دادی کو دیکھا, وہ بیٹا نہیں مانتا تھا, بہو نہیں مانتی تھی, لیکن پوتا بالکل دادی کی باتیں مانتا تھا. اور میں اس کو دیکھا ایک دفعہ کہ وہ نا کمپیوٹر تھا, اس میں کوئی چیز دکھا رہا تھا نا, تو ہم بھی کھڑے ہوئے تھے, تو وہ نا
یعنی اتنی دادی کی تربیت تھی کہ وہ گانے نہیں سنتا تھا، گانے نہیں دیکھتا تھا، موویز نہیں دیکھتا تھا نا، تو وہ اس کی ماں نے کہیں چلائی ہوئی تھی، تو وہ بند کرا تو آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے بند کر رہا، اور وہ چھوٹا سا بچہ تھا، بہت چھوٹا سا، یعنی کہ 9-10 سال کا بچہ، اور آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے بند کر رہا کہ وہ دیکھ نہیں رہا. ہم اس کو دیکھ کے حیران ہو گئے، اتنی تربیت، نہ ماں ایسی نہ باپ ایسا، باپ ٹی وی کے آگے سے ہٹتا ہی نہیں ہے، لیکن اللہ نے بچے ایسے، یعنی دادی نے اس کی تربیت کی، اور وہ دادی کے فخر، ان کے چہرے کی رونق دیکھنے والی تھی کہ یہ میرا پوتا ہے. ہم بھی کہیں ماشاء اللہ کیا تربیت ہے. تو آگے نسل کو سنوار لیں، کوئی بات نہیں ہے. اگلی پیڑھی آپ کے پاس، وہ تو آپ کی گود میں آ رہی ہے نا، بچوں کے بچے، ان کو سنواریں، عقیدے درست کریں، شرک سے بچائیں، توحید پر رکھیں، اور اس کی تعلیم دیتے رہیں. یہ نہیں کہ بچہ خود سیکھ جائے گا، بچے خود کچھ نہیں سیکھتے، یا آپ سے سیکھیں گے یا موبائل سے سیکھیں گے. اب آپ کی مرضی، موبائل سے سکھانا چاہتے ہیں موبائل سے سکھا لیں، ٹھیک ہے. ماحول بنائیں، بچوں کی صحبتیں اچھی کریں، ان کے دوستوں پہ نظر رکھیں، ان کی سہیلیوں پہ نظر رکھیں، ان کے موبائل دیکھیں کیا کر رہے ہیں، عقیدے ٹھیک کریں، اور ان کی شادی کے فیصلے کے وقت ان کو بچائیں کہ بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ ان کے رشتے نہ جوڑیں، مشرک لوگوں کے ساتھ، بدعتی لوگوں کے ساتھ ان کے رشتے نہ جوڑیں. کہیں ایسا نہ ہو ساری زندگی کی کمائی لٹ جائے، صدقہ جاریہ بننے کے بجائے یہی بچے گناہ جاریہ نہ بن جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم سے غلطیاں ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ ہمیں معافی دے دے، آمین آگے کے لیے ہمیں آسانیاں دے دے. آمین جو غلطیاں ہم نے کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کا موقع دے دے. آمین جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائیں. آمین جو لوگ فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی بشری خطاؤں کو معاف فرما دیں، آمین ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں. آمین ہمیں ہمارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں، آمین اور ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں. آمین تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحانک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین.